السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، حالات حاضرہ سے متعلق کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں لوگوں کے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ عامر لیاقت صاحب کا جیسے ابھی انتقال ہوا تو لوگ ان کی برائیاں بھی بیان کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑا عام معاملہ ہے کہ نشہ کرتا تھا، ایسے کرتا تھا۔ تو حدیث میں تو یوں بیان ہوا ہے کہ مردے کی برائی نہ کرو۔ اب جب ان کو یہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں تو آگے سے لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی برائیاں بیان کی ہیں، اور بھی دیگر حامان کی حدیث میں اس طریقے سے برائیاں ملتی ہیں۔ تو اگر ہم بھی کسی برے آدمی کی برائی بیان کریں، جیسے رمضان ٹرانسمیشن میں گیم شو چلانا، بے حیائی وغیرہ کے معاملات شروع کرنا، نشہ کرنا، یہ سب چیزیں اگر بیان کر دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس بارے میں آپ ذرا وضاحت فرما دیجیے کہ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو ہم چونکہ خود مجتہد بن کے استدلال کر لیتے ہیں نا، تو کافی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ مردے کی برائی بیان کرنا بالکل یہ حرام بھی ہو جاتا ہے، اور مردے کی برائی بیان کرنا کبھی کبھی جائز بھی ہو جاتا ہے۔ پہلے تو مسئلے کی نوعیت کو سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرعون کا ذکر کیا، اس کے ظالم ہونے کا ذکر کیا، یا دیگر اقوام کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، تو سب سے پہلے قرآن کے مدعا کو سمجھا جاتا ہے، یا قرآن نے یا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو منع کیا ہے تو اس ممانعت کی وجہ کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں ذکر ہوتی ہیں، وہ اللہ کے افعال ہیں، اس پر بندوں کو قیاس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھاتے بھی ہیں۔ بھائی مثلاً اللہ نے فرعون کا ذکر کیا، برائی بھی بیان کی، اللہ نے اس کا ظالم ہونے کا ذکر کیا، پچھلی اقوام کا ذکر کیا، لیکن ایک انسان، عام انسان اگر کسی بھی فوت شدہ کسی مسلمان کی عیب بیان کرے گا، برائیاں بیان کرے گا، اور دلیل دے گا کہ قرآن پاک میں اللہ نے بھی فرعون کی یا دیگر لوگوں کی برائیاں بیان کی ہیں، تو یہ قیاس درست نہیں ہوتا، اس لیے کہ دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما کے گئے ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہے، وہ نیک ہو اس دنیا کے اندر بظاہری اعمال کے اندر، یا گناہ گار ہو، یعنی ہم نے پوری زندگی دیکھا ہو کہ وہ گناہوں کے کام میں مبتلا ہو، لیکن مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کا فیصلہ کیا ہوگا کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے یا اس پر سزا جاری ہوگی، کسی گناہ کی گرفت ہوگی اس پر، یہ پوشیدہ معاملہ ہے، غیبی معاملہ ہے، نہ مجھے معلوم ہے نہ کسی کو معلوم ہے۔ دیکھو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آئے بغائے صحابہ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھائی ہے۔ مثلاً بخاری کی حدیث ہے کہ ایک خاتون ہے بنی اسرائیل کی، ساری زندگی فحش کام کرتی رہی تھی، ساری زندگی اس کا پیشہ ہی یہ تھا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے لیکن اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اسے معاف کر دیا۔ اچھا، کس وجہ سے معاف کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دفعہ رستے سے جا رہی تھی، جنگل کے اندر تھی، ایک کنواں ملا، کنویں میں کوئی ڈول نہیں تھی، رسی نہیں تھی، اس نے بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ لیا، اپنا جوتا لیا، اس کے ساتھ باندھ کے مشکل سے پانی نکال کے پیا، بچ گئی۔ جب وہ جانے لگی تو دیکھا ایک جانور کا بچہ ہے، وہ بلبلا رہا ہے پانی سے، تو اس نے پھر مشقت کی، پھر اپنا دوپٹہ کھولا، جوتے سے باندھا، کنویں میں ڈالا، بڑی مشکل سے پانی نکالا اور اس جانور کو پلایا۔ تو اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا تھا کہ اللہ نے اس کی کر دی مغفرت۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے سمجھایا کہ کبھی کبھی اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل پوری زندگی ایک شخص ہے وہ فحش کا کام بھی کرتا رہا ہو، لیکن مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کی کسی نیکی کی بنیاد پر اس کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوا یا کسی گناہ پر گرفت ہو گئی، یہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا۔ اسی طرح چند میں مثالیں اور دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص تھے، نیک تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد بھی کر رہے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو دوران جہاد وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کو تیار کر رہے تھے کہ ایک دشمنوں کی طرف سے تیر آ کے لگا اور وہیں پر ہی ان کی روح نکل گئی۔ جب یہ منظر دیگر صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کرام نے نعرے لگا دیے کہ اتنا خوش نصیب شخص کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کو جہاد کے موقع پر تیار کرتے ہوئے اس کو تیر آ کے لگا اور شہید ہو گیا، سبحان اللہ۔ جب یہ نعرے سنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ تم اسے شہید قرار دے رہے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو بڑا درجہ دے رہے ہو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کے اوپر ایک چادر ہے جو آگ کی بنی ہوئی معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، اور یہ کون سی چادر ہے؟ وہ چادر تھی جو مال غنیمت سے اس نے چرا لی تھی۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت لوگوں کی اس لیے کی تھی کہ بظاہر دیکھنے میں ایک شخص نیک تھا، نیک عمل کر رہا تھا، بلکہ راہ جہاد میں اس کی روح قبض ہوئی، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں کسی کا کیا معاملہ ہے، فیصلہ کیا ہے کہ اس کی
رحمت کا معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا کسی گناہ پر اس کی گرفت ہو رہی ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا تھا لا تسبوا الاموات، کہ مردوں کو برا بلا نہ کہا کرو، کہ وہ آپ کو اگر برا بھی لگ رہا تھا لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ۔ اسی طرح اگر کوئی اچھا لگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ۔ اس لیے ہم فیصلے نہیں کر سکتے کہ مردے کو برا بلا کہنے لگ جائیں، جہنمی قرار دینے لگ جائیں، یا مردے کو ہم اتنی اچھائیوں کے اندر لے جائیں کہ اس کو اللہ کا ولی قرار دینے لگ جائیں یا اس کو جنتی قرار دینے لگ جائیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے اجازت نہیں ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم ایک بیچ کا رستہ اختیار کریں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی گرفت درگزر کرے اس کو۔ یہی درس ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا۔ جیسے بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون، بہت بڑے صحابی نیک تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو جس گھر میں انتقال ہوا تھا وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے عزت سے نواز دیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے اس کو عزت سے نواز دیا؟ یہ تو غیبی بات ہے، آپ فیصلے کیسے کر رہے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایسا کہا کرو کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے لیکن اللہ سے خوف بھی ہے کہ کسی گناہ پر گرفت نہ ہو جائے۔ تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی شخص انتقال کر گیا تو اس کے عیب بیان کرنا ہمارے دین نے منع رکھا ہے۔ ایک صورت کی صرف اجازت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے انتقال کر گیا لیکن وہ کوئی ایسا گناہ کر رہا تھا جو گناہ جاریہ ہو، یا ایسا بدعت کر رہا تھا بدعت جاریہ ہو، یا اس کی تبلیغ کر رہا تھا، یعنی اس کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا، اس کے گناہ کا یا اس کی بدعت کا اثر لوگوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں چونکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، کہ ہم نے برائیوں کو روکنا ہے، تو اگر کسی شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کی برائی آگے پھیلتی چلی جا رہی ہے گناہ جاریہ کے زمرے میں یا بدعت جاریہ کے زمرے میں، ایسی صورت میں ہم اس کا رد کریں گے، اس برائی کو روکیں گے۔ صرف یہ ایک صورت ہے کہ جس کے اندر مرنے کے بعد ہم کسی کے عیب کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ عام حالت کے اندر ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے برا بلا کہنے کی مردے کو، اور خاص طور پر وہ گناہ جس کا تعلق ذاتی زندگی کے ساتھ ہو، اعلانیہ طور پر بھی لوگ نہ کرتے ہو۔ مثلا ایک شخص ہے وہ نشہ کرتا ہے لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کھلے عام نشہ نہیں کرتا تھا۔ اگر اب وہ مر جائے گا تو بالکل ہمیں یہی حکم ہے، ہم اس کے اس عیب کو چھپائیں گے، کیونکہ وہ جب دنیا میں لوگوں کے سامنے کھلے عام نہیں کرتا تو ہم مرنے کے بعد بھی اس کے عیب کو نہیں اچھالیں، ستر کریں، پردہ پوشی کریں۔ ہاں اگر ایک شخص ہے وہ دنیا میں ہی سب کے سامنے کھلے عام نشہ کر رہا ہے تو اب ہمیں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے جب اس نے خود ہی دنیا کے اندر اپنے آپ کو ننگا کر لیا، لوگوں کے سامنے عیب اس اپنا ظاہر کیا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نشہ کرتا تھا، وہ اس زمرے میں نہیں آتا، لیکن جو ایک چھپی زندگی کے اندر عیب ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ یہ ہے وہ درست مفہوم۔ لہذا قرآن پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرعون کی برائی بیان کی ہے تو فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا قطعی طور پر اللہ جانتے ہیں، لیکن آج اگر کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گے وہ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے، لہذا وہ قیاس کرنے کی درست نہیں ہے، وہ استدلال کمزور ہے۔ سر بہت شکریہ۔ اچھا اب سیکنڈ سوال یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کا شرعی حکم کیا ہے؟ جیسے عامر لیاقت صاحب کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بارے میں پہلے یہ بات آئی تھی کہ پوسٹ مارٹم ان کا کیا جائے گا تاکہ کاز پتہ چلے کہ ڈیتھ کی کیا وجہ ہے۔ پھر ان کے گھر والوں کی طرف رجوع کیا تو گھر والوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو کیا ولی اگر منع کر دے اور حکومت چاہ رہی ہو کہ ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں تو کیا ولی کی ضروری ہے اجازت لینا کہ بھائی دیں گے اجازت تو ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں گھر والوں کی اجازت کا اس میں تعلق نہیں ہوتا، یہ مسئلہ سمجھے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم اگر کرنے جاتی ہے حکومت تو گھر والوں نے منع کر دیا، اہل نے منع کر دیا تو اس کی ممانعت کے بعد ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرتے ہیں۔ پہلے مسئلے کو سمجھیے گا۔ دیکھیں پوسٹ مارٹم ہمارا دین اس کو کب جائز قرار دیتا ہے؟ عام حالت میں تو پوسٹ مارٹم کی بالکل اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا دین جیسے ایک زندہ انسان کی عزت کا حکم دیتا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد اس کے جسم کی ویسی ہی عزت رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت سے نواز دیا، زندہ بھی مردہ بھی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑی، یعنی اگر کوئی مردے کے ساتھ برا سلوک کرے گا،
وہ ایسا ہی ہے جیسے زندہ انسان کے ساتھ کیا کہ بنی آدم ہونے میں زندہ اور مردہ برابر ہیں، دونوں کی عزت احترام ہے۔ جس طرح زندہ کو مجبوری کی بنیاد پر، علاج کی غرض سے، مجبوری کی بنیاد پر ہم آپریشن اس کا کر سکتے ہیں، اس کے جسم کو چیر سکتے ہیں، اسی طرح اضطرار کی حالت میں مردے کا بھی بالکل پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک بڑا پیارا اصول بیان کر دیا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیز کو اضطرار کی حالت میں اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی نیت نہیں ہوتی ہے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اضطرار کا حکم ہے عبارت النص اور دلالت النص سے تمام حرام چیزوں کے اوپر جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ پوسٹ مارٹم اگر ضرورت ہے، اس کا ہمارا دین اجازت دیتا ہے، اور پوسٹ مارٹم کی اجازت اسی وقت دے گا کہ دیکھیں جب ایک شبہ پیدا ہو جائے اور قرائن یہ بتا رہے ہوں کہ یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے بلکہ یہ کہیں نہ کہیں مرڈر ہے۔ ایسی صورت کے اندر قاتل کو پکڑنے کے لیے اگر پوسٹ مارٹم کرنا ناگزیر ہو، یا ریزن آف ڈیتھ پتہ کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم ناگزیر ہو، ضروری ہو، ایسی صورت کے اندر قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے حکومت اگر پوسٹ مارٹم کرے گی تو کرنا چاہیے۔ اگر گھر والے منع بھی کریں گے تو ان کے منع کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم پر لازم ہوتا ہے کہ وہ حدود اللہ کو قائم کریں، اور حدود اللہ میں ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی کہ جب قصاص کی جو سزا اللہ پاک نے رکھی ہے، قتل کے بدلے قاتل کو بھی موت کی سزا دی جائے گی، اس کے اندر زندگی معاشرے کی حیات ہے اگر عقل سے فیصلہ کرو آپ۔ تو بعض قاتل اتنے شاطر ہوتے ہیں کہ وہ اس انداز کے اندر لوگوں کی جانیں لیتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا، سراغ نہیں چھوڑتے، کوئی بظاہر ظاہراً کوئی ہمیں ایسے شواہد نہیں مل رہے ہوتے۔ ایسی صورت میں اگر قرائن متحقق ہوں، پتہ چل رہا ہو کہ یہ مرڈر کیس لگ رہا ہے، اور حکومت اگر پوسٹ مارٹم کرنا چاہتی ہے تو گھر والے منع بھی کریں تو بالکل حکومت پوسٹ مارٹم کر سکتی ہے تاکہ قاتل تک رسائی ہو، قاتل کو سزا ملے گی تو یہ جرم بند ہوں گے، ورنہ وہ پھر ایک قدم اٹھائے گا اس کے اوپر اگر وہ ایک دفعہ بچ گیا تو۔ لہذا گھر والوں کی اجازت کے اوپر موقوف نہیں ہونا چاہیے، پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت ہے تو کریں، اس کے اندر اضطرار کی حالت میں اجازت بھی ہوگی، انشاءاللہ گناہ گار نہیں۔ اچھا سر، تھرڈ کویشچن یہ ہے صاحب، اس میں تھوڑی تفصیل ہے سوال کے اندر۔ عامر لیاقت صاحب کی 3 بیویاں گزشتہ رہی ہیں، اور جو تیسری تھیں انہوں نے تو آخر میں یہ کہا ہے کہ پہلے انہوں نے خلا کی اپیل کی تھی۔ عامر لیاقت صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں نے طلاق نہیں دی اور کورٹ سے خلا نہیں ہوتی، لیکن اب جب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں صلح کا پیغام بھجوایا گیا تھا اور ہماری صلح ہو گئی تھی۔ تو اب عامر لیاقت صاحب کے کہنے کے مطابق وہ تینوں ان کی بیویاں ان کے نکاح میں تھیں، یعنی عدالت سے خلا نہیں ہوئی تو ان کی بیوی تھیں، لیکن تینوں بیویاں عدالت سے خلا اگر لے لیں تو وہ عدالت سے اگر خلا نافذ ہو جاتی ہو تو وہ ان کی بیویاں زوجیت سے نکل چکی ہیں، اور اب ان کے انتقال کے بعد ان کا کوئی جائیداد میں حصہ نہیں بنے گا۔ تو آیا عدالت سے خلا اس کنڈیشن کے اندر ہو جائے گی؟ شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوتی، بیویاں کہہ رہی ہیں ہو جاتی ہے، اور اب جائیداد میں حصہ کا معاملہ آ جائے گا بیچ میں کہ اگر خلا نہیں ہوتی تو اب ہم بیویاں ہیں اور جائیداد میں ہمیں حصہ ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں واضح کر دیتا ہوں، یہ اصل میں سارا مسئلہ یہ ہوا کہ آج کل بعض حضرات ان کا استدلال اسی جانب مائل ہوتا ہے، بہرحال وہ یہی موقف اپناتے ہیں کہ اگر عدالت سے خلا کی اپیل کرے عورت اور عدالت فیصلہ نافذ کر دے شوہر کی غیر موجودگی کے اندر کہ خلا ہو گئی یا طلاق ہو گئی یا نکاح فسخ ہو گیا، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ شوہر موجود نہیں تھا، شوہر نے چونکہ طلاق نہیں دی، اور طلاق شوہر ہی دیتا ہے، شوہر کی جگہ کوئی دوسرا تو نہیں دے سکتا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے لی گئی خلا چونکہ نافذ نہیں ہوتی ہے لہٰذا وہ ابھی تک میری زوجیت کے اندر ہے۔ اگر تو اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو ظاہر ہے خلا لینے کے بعد بھی اگر وہ نافذ نہیں ہو رہی، وہ سب زوجیت کے اندر ہے، زوجیت میں ہے تو ان کا جائیداد میں حصہ بھی بنے گا۔ لیکن بات یہ درست مسئلہ یہ ہے کہ خلا بالکل نافذ ہو جاتی ہے جب قاضی نکاح فسخ کرے، حالات میں حدود اللہ کو قائم نہیں کر پا رہے ہیں میاں اور بیوی، اور عورت چلی جائے قاضی کے پاس کیس لے کر کے، اور قاضی کو جب یہ معلوم ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے کہ یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا، اور اس رشتے کو قائم کرنے کے اندر بالکل ان کے یہ جو رشتہ حدود اللہ کو قائم نہیں کر سکے گا، نبھا نہیں سکیں گے، دوبارہ ظلم و زیادتی کا شکار ہوگا یہ رشتہ، ایسی صورت میں قاضی بالکل وہ طلاق بھی دے سکتا ہے، خلا بھی دے سکتا ہے، نکاح کو فسخ کر سکتا ہے،
شوہر کے قائم مقام ہو کر یہ بھی کہہ سکتا ہے میں نے شوہر کی طرف سے طلاق دی، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے میں نے شوہر کی طرف سے خلا دی، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے میں نے نکاح ہی ختم کر دیا۔ اب اس مسئلے کو مسئلہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حالانکہ یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، علماء احناف کی بھی محققین نے یہی ذکر کیا ہے، شافعی علماء، مالکی علماء، حنبلی علماء، سب نے یہ ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قضا بنائی کیوں ہے ہمارے دین نے؟ دیکھو قضا کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کے فتنے کو ختم کر دیا جائے، ہر طرح کے فساد کو ختم کرنے کے لیے قضا بنائی گئی، اور کسی بھی فساد کو ختم کرنے کے لیے جتنا بھی اختیار قاضی کو ملنا بنتا ہے وہ سب شریعت دے دیتا ہے۔ یعنی ہمارا دین ہر وہ اختیار قاضی کو دے دے گا کہ بس فتنہ ختم ہونا چاہیے، اگر وہ فتنہ کم اختیار سے ختم ہو رہا ہے وہ اتنے اختیار کو استعمال کر کے فتنے کو ختم کر دے، اگر زیادہ اختیار چاہیے تو قاضی کو ہمارا دین زیادہ اختیار بھی دے دیتا ہے۔ یعنی ہر صورت میں قاضی کو یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہی تمام محققین کا قول ہے، یہی صحابہ کرام کرتے ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام کے دور میں بھی حضرت علی ہیں، ان کے سامنے ایک معاملہ آیا، انین کا مسئلہ آیا کہ شوہر حقوق ادا نہیں کر پا رہا تھا، اور ایسی صورت کے اندر وہ ظلم ہے عورت کے اوپر، وہ کہ وہ رشتہ ازدواج کے اندر نہیں رہ پا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کو فسخ کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ شوہر ہے بھائی تو اجازت دے تو میں طلاق دوں یا خود طلاق دے دے، نہیں، فسخ کر دیا۔ اس لیے کہ رشتے کو یعنی فتنے کو ختم کرنے کے لیے قاضی کو ایٹ دا اینڈ ہمارا دین ہر طرح کا اختیار دے دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی ایسا مسئلہ ہوا کہ کچھ خاتون ہیں، ان کے شوہر گم گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کہاں نہیں چلے گئے، اب وہ نہ واپس آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زندگی گزاریں، عورتیں امتحان کے اندر مبتلا ہو گئیں، اسے مفقود الخبر کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی عمر فاروق نے 4 سال انتظار کرنے کا حکم دیا، بس 4 سال انتظار کرو، کیونکہ پہلے سفر بھی لمبے ہوتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک کا ٹریول کیا وہ مہینوں کا سفر ہے، ہو سکتا ہے شوہر کسی ایسے ملک میں تجارت کے لیے چلا جائے یا ٹائم زیادہ لگ گیا، واپسی آنے میں ٹائم زیادہ لگ جائے، آپ نے 4 سال کا ٹائم دیا، جب 4 سال ہو گئے اس کے بعد عمر فاروق نکاح کو ختم کر دیا کرتے۔ کیسے ختم کر رہے ہیں؟ شوہر نے تو طلاق دی نہیں بھائی، جب شوہر موجود ہی نہیں ہے عمر فاروق نکاح کیسے ختم کر رہے ہیں؟ اگر کسی کو قضا کا مقصد نہیں پتا وہ کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ قضا فتنے ختم کرنے کو کہتے ہیں، اور قضا میں قاضی کو ہر وہ اختیار دین دے دیتا ہے، بس وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، وہ فتنہ ختم ہونا چاہیے، فساد ختم ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں کبھی نکاح سے ریلیٹ کوئی مسئلہ آتا تو نبی پاک علیہ السلام شوہر کو بلانا نہ بلانا کبھی بغیر بلائے بھی فیصلے کرتے تھے، کیونکہ نکاح کا جو ازدواجی زندگی ہے یہ اتنی، اس کے ایشوز کبھی کبھی چھوٹے بھی اتنے کرٹیکل ہو جاتے ہیں کہ معاملہ طلاق تک چلا جاتا ہے۔ مثلا بخاری کی حدیث ہے، ابو سفیان کی زوجہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، عرض کی کہ میرا شوہر چاہے سردار ہے، پیسے والا ہے، لیکن وہ کنجوسی اتنی کرتا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میرے کو نانفقہ پراپر نہیں دیتا۔ اچھا، ابو سفیان وہی موجود تھے، اسی شہر میں موجود تھے، ان تک رسائی بھی تھی، ان کو بلایا بھی جا سکتا تھا، لیکن معاملہ ازدواجی حقوق کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی بھی زحمت نہیں فرمائی تھی کہ شوہر کو بلایا جائے، اس کی بغیر موجودگی میں فیصلہ کر دیا کہ آپ کا جو حق ہے آپ لے سکتے ہیں، اس کی بغیر اجازت کے بھی لے سکتے ہیں۔ تو قضا جو ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس نے فتنہ ختم کرنا ہے، چاہے وہ شوہر موجود ہو نہ ہو، اس نے بس ختم کرنا ہے، اس کے لیے ہر قسم کا اختیار مل جاتا ہے۔ یہی محققین علماء فقہ حنبلی کو پڑھیں، شافعی کو پڑھیں، مالکی کو پڑھیں، فقہ حنفی کے کئی بڑے علماء کو پڑھیں، وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا اور شوہر بیوی کو نہیں چھوڑا، حدود اللہ قائم نہیں ہو رہے، قاضی کو جب یہ چیز بالکل باور ہو گئی تو بغیر موجودگی شوہر کے بھی قاضی کہہ سکتا ہے جا میں نے شوہر کے بدلے تجھے طلاق دی، شوہر کا نائب بن کے طلاق دی، خلا دی، جس لفظ سے نکاح کو فسخ کرے ہو جائے گا۔ درست مسئلہ یہ ہے۔ لہٰذا اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان جتنی بھی ازواج ہیں انہوں نے خلا لی ہے تو درست قول کے اندر بالکل قاضی جو خلا نافذ کرے گا درست طریقہ فیصلہ، یعنی 2 نمبری فیصلہ نہ دیا ہو کہ آپ نے بھائی کسی جج کو پیسے کھلائے اور فیصلہ اپنے حق میں کروا دیا، ایسا نہ ہو۔ یعنی قاضی نے درست فیصلہ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ رشتہ نبھایا نہیں جا سکتا، حدود اللہ قائم نہیں ہو سکتی، اور قاضی فیصلہ کر دے گا فسخ کا، بالکل نکاح ختم ہو جائے۔ درست مسئلہ یہی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد کوئی جائیداد میں حصہ بہرحال نہیں بنتا۔ عورت نکاح سے نکل گئی، عدت پوری ہو گئی، عورت باہر چلی گئی، جائیداد میں اب حصہ نہیں بنے گا۔ سر چوتھا سوال تھوڑا کرٹیکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو حال ہی میں کچھ عامر لیاقت صاحب کا جب یہ معاملہ چل رہا تھا تیسری زوجہ کے ساتھ، تو کچھ ان کی نازیبا ویڈیوز بھی سامنے آئی تھیں، لیکن وہ تھیں کچھ پرائیویسی سے ریلیٹڈ۔ تو کیا آیا ایسی
بیوی کے لیے یہ کیا درست ہے یا جائز تو ظاہر نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت کہ اپنے شوہر کی پرائیویسی کو باہر لیک کرے، تو ایسے صورت میں کیا حکومت کو کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو کیا چاہیے، اس کی کیسے مذمت کی جائے اور اس پہ کیا مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو بالکل قرآن پاک کی صریح مخالفت ہے، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شادی کے بعد عورت کے لیے 3 حقوق ہیں جو اس کے اوپر ذمہ داری اللہ نے ڈالی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فالصالحات والقانتات والحافظات، کہ جب شادی ہو جائے تو عورت پر شوہر کے لیے 3 چیزیں اللہ نے فرمایا لازم ہے، کہ عورت نے لازم رکھنی ہے اپنے اوپر، تاکہ یہ رشتہ بالکل آسانی کے ساتھ خیر سے برکت سے آگے چلتا چلا جائے۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا فالصالحات، کریکٹر اچھا ہو عورت کا، اپنے کریکٹر کو ٹھیک رکھے۔ کریکٹر ٹھیک رکھنے کا مطلب صالح اعمال کرے، ہر وہ عمل بیوی ایسا کرے کہ جس سے رشتہ ازدواج کے اندر شک و شبہ پیدا ہونے لگ جائے۔ مثال کے طور پر، میں چونکہ مجمل الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، اس کا کسی سے رابطہ ہے، تعلق ہے، یہ چیز شوہر کو اچھا نہیں لگ رہا اور وہ بدگمان ہو سکتا ہے، تو عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے کریکٹر کو، اپنے دامن کو ایسا پاک اور پاکیزہ رکھے کہ اگر شوہر کے لیے کوئی ایسا کام جو شک و شبہ کا باعث بن رہا ہے رشتے میں، اس کو چھوڑ دے۔ یہ چیز شوہر پہ بھی لازم ہے، لیکن خاص طور پر خواتین کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو پہلا حکم ہے فالصالحات، دوسرا ہے قانتات، شوہر کا ادب اور احترام عورت اپنے دل میں رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اوائل دور کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو جو ازواج ہوا کرتی تھیں صحابہ اور تابعین کے دور سے، بہرحال یہ چیز ثابت ہے کہ وہ اپنے جو شوہر ہوتے تھے ان کو نام لے کر پکارنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، ایک ادب اور احترام رکھتے تھے۔ تیسرا اللہ نے فرمایا والحافظات، شوہر کی جان، مال، عزت، اس کی حفاظت عورت نے کرنی ہے، یہ عورت پر لازم حق رکھا ہے اللہ رب العزت، جان کی، مال کی اور عزت کی۔ مال کا مطلب اگر کوئی امانت شوہر نے عورت کے پاس رکھوائی ہے، اس کی بالکل پراپر حفاظت کرے، اس کے اندر خیانت کسی طرح کی نہ کرے۔ اس کی عزت کی بھی حفاظت عورت کے اوپر اللہ نے لازم رکھی۔ ہمارے دین میں اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک خاتون ہے، شادی کے بعد وہ اپنی کسی دوست سے ملے، اپنی کسی سہیلی سے ملے، اور عام گفتگو کے اندر بھی اپنے اور شوہر کے بند کمرے میں ہونے والے پرائیویٹ معاملات ان کو اپنی سہیلیوں کے سامنے بھی اوپن کرے، ڈسکس کرے، اس کی بھی ہمارے دین میں اجازت نہیں۔ عورت پر لازم رکھا ہے کہ جو پرائیویسی ہے اس کی حفاظت کرے۔ فالحافظات، شوہر کے مال، جان اور عزت کی حفاظت عورت پر ہمارے دین نے لازم رکھا ہے۔ اسی طرح مرد پر بھی لازم رکھا ہے کہ مرد بھی کوئی بھی پرائیویٹ جو پرائیویسی ہے میاں بیوی کی، اس کو کسی اپنے دوست کے سامنے بھی شیئر نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا، اگر اللہ نے یہ معاملے کو حلال رکھا، یعنی جس طرف نظر کرنا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر حلال کیا ہے تو اس کی قیودات رکھی ہیں کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، عزت کی۔ لہذا چونکہ اللہ نے جو چیز فرض قرار دی تھی کہ وہ اگر ایسی ویڈیوز لیک کی گئی ہیں تو چونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے، بالکل اس کے اوپر گرفت ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے حکومت کو چاہیے ایسے قوانین مرتب کریں، اگر نہیں ہیں، اگر ہیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسی پرائیویسی لیک ہوتی ہے تو اوبویسلی ایک انسان ہے وہ پریشان ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ لہذا ایسے قوانین ضرور بنانے چاہیے کہ کسی کی پرائیویسی کو لیک آؤٹ نہ کیا جائے، وہ میاں بیوی ہوں اس صورت میں بھی، وہ میاں بیوی نہ ہو اس صورت میں بھی۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا میں یہ بھی بلا عام ہے کہ کسی کا پرائیویٹ کوئی عمل ہمیں دکھ جائے تو ہم وہ موبائل کے کیمرے سے ریکارڈ کر لیں گے، ریکارڈ کر کے اس کو بالکل ہم چلانا شروع کر دیں گے۔ یہ بھی بڑی بلا عام ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بھی ستار ہے، ہمیں حکم بھی ہے عیب کو پردہ ڈالنے کا۔ ایسے عیب لوگوں میں بیان ضرور کیے جا سکتے ہیں جس عیب کا تعلق لوگوں سے ہو، یعنی جسے کہتے ہیں گناہ جاریہ، عیب جاریہ، یعنی ایک بندے کا ایسا عیب جس کا ایفیکٹ جو ہے وہ عام لوگوں تک جا رہا ہو۔ ایسے عیبوں کو لوگوں میں اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کے ضرر سے محفوظ رہیں بس۔ لیکن ایسا کوئی بھی عیب ہو کسی کے اندر کہ جو اس کا ذاتی ہے، پرائیویٹ ہے، بند کمرے کے اندر ہے، جس کا اثر غیروں تک نہیں جاتا، ایسا اس میں حکم یہی ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے اور اس کو اچھے احسن انداز میں الگ سے سمجھایا جائے تاکہ وہ اس عیب سے دور ہو جائے، اس گناہ سے دور ہو جائے۔
یہ ہے وہ مختصراً بات جو میں نے ذکر کر دی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیرہ.